علماء کرام، حاضرین بزم اسلامی رشتے کی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه إلى يوم التناد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. قادرين نعرہ غوث اعظمی زہم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت اللہ کے واسطے. آمین کی صدا بلند ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک اس مصرے کی جو معنویت ہے وہ سمجھی نہیں ہے. اگر سمجھ گئے ہوتے تو شاید اس طرح کی خاموشی آپ کی نہ ہوتی. اور مجھے حیرت اس بات پر بھی ہے کہ جو اہل منبر ہیں ان کی طرف سے بھی آمین کی صدا بلند نہیں ہوئی. معافی چاہوں گا میں. عوام علماء کا چہرہ دیکھتی ہے. امام جو ہوتا ہے نا، مقتدی جو ہوتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے مقتدی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام فن تعلیم و تربیت ہے. اس میں کہا گیا کہ اصول سمجھانے سے زیادہ عمل کیجیے. اولاد اصول زیادہ نہیں سمجھتی ہے، باپ کا عمل زیادہ دیکھتی ہے. تو اس وقت یہ آپ کے روحانی باپ ہیں جو بیٹھے ہیں. میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ دوران گفتگو باپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور روحانی اولاد بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں. اگر آپ نے اس کی اہمیت سمجھ لی ہوتی، مجھے آپ نے اس طرف جانے کے لیے اشارہ دے دیا ہے. مجبور تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں اللہ والوں کا ذکر مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر کے کیا کرتا ہوں. اور جو حضرات چلے گئے ان سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. اگر اور بھی چلے گئے تب بھی کوئی شکوہ نہیں. اسٹیج والے بھی چلے گئے تب بھی کوئی شکوہ نہیں. مائک بھی چلا جائے تب بھی کوئی شکوہ نہیں. مجھے تو اپنے امام کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو میرے امام نے ایک تقریر میں فرمایا تھا. آصف بھائی،
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی 3 تقریریں پورے سال میں ہوتی تھی. یہ تو اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ ہم دیوانوں کو ہر دن تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے سپاہی دیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہتھیار دیے ہیں. میں نے کہا نادانو، حضور حافظ ملت اور اعلیٰ حضرت کے درمیان فرق کرنے کی کوشش نہ کرو، مگر جہاں حقانیت کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے امام نے صرف ہتھیار ہی نہیں، صدر الشریعہ جیسا سپاہی بھی عطا کر دیا ہے، مفتی اعظم جیسا سپاہی بھی عطا کیا ہے، اور آگے بڑھے تو شیر بشیر اہل سنت جیسا سپاہی بھی عطا کیا ہے، برہان ملت جیسی ذات بھی عطا کی ہے، عید الاسلام جیسی ذات بھی عطا کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے جو علمی ہتھیار بھی دیتے ہیں اور مصطفیٰ کے وفادار بھی دیتے ہیں. اگر بیداری ہو گئی ہو تو اس پر بھی کرم ہوگا اور آپ پر بھی کرم ہوگا. اور ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھے گا. اگر بیٹھے گا تو پھر اپنا خسارہ کر رہا ہے وہ. سمجھ گئے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قال سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. سرکار فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. موبائل جیب میں رکھنے میں حرام سمجھتا ہوں تو اس پر عمل کرنے دے، زیادہ اس پہ دائیں بائیں کی بات نہ کیجیے. حضرت علامہ عیسیٰ رضوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ماہر رسمیات کہا جاتا ہے. حدیث پاک کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نظر العلوم کے علماء کہیں گے مولانا چھوٹے کا ترجمہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو میں کہوں گا قرآن کی آیت نے مجھے ذہن دیا ہے. قرآن کے 5ویں پارے میں رب قدیر کا فرمان موجود ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کے لیے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ بڑے گناہوں سے بچنا چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. کفارہ کیسے بنے گا؟ سرکار کی محفل سجی ہے، ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل لینے کی ضرورت نہیں ہے. میاں تمہارے موبائل پر تقریر سننا ضروری نہیں، اس کے میموری میں سیو کرنا ضروری نہیں ہے. شریعت کہتی ہے دین تم سیکھو، مکلف تم ہو، تمہارا موبائل نہیں ہے. اور میں ایک جملہ محدث کبیر کا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے جا رہا ہوں، حق میرے خلاف ہوگا، شہزاد بولنے میں کبھی بھی پرہیز نہیں کرے گا. دین کی تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت نہیں ہے، آواز کی ضرورت ہے. اگر ہم نے آواز کی عادت ڈالی ہوتی آج مجمع کا یہ حال تصویر سازی کا نہ ہوتا. ہر طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہوتی، ہماری محفلوں کی روحانیت ختم نہیں ہوتی، روحانیت باقی رہتی اور تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل ہوتا. سبحان اللہ. جو ہے اور فرمائیے گا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے. اب بولو گے کب؟ سبحان اللہ. الحمدللہ کب بولو گے؟ الحمدللہ. عادت بنا کے جائیے. مدرسے آپ کو ویڈیو باز نہیں بناتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت سکھاتے ہیں. جلسوں سے شریعت اگر سیکھی جا رہی ہے تو سمجھیے گا وہ جلسہ ہے، اور اگر وہاں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو وہ جلسہ نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، اہل علم بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں معذرت کے ساتھ بھی عرض کروں گا اگر میری غلطی ہے تو اصلاح کیجیے گا، لیکن اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ نے بڑی جلدی اپنے مزاج کو بدل دیا ہے. انسان بدلتا ہے، اس کو اللہ نے قلب دیا ہے. رب قدیر چاہے بدلا ماحول مجھے ملتا ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے اس کے نام کا ایک حدیث ہے، خطت خطایا ہو، اور ایک میں ہے غرست لہو نخلۃ فی الجنہ. جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. ایک حدیث یہ ہے
हुत्तत खतायाहु, उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नज़रुल उलूम के इस पाकीज़ा जलसे में आने वाले हमारे सामईन कहेंगे मुफ्ती साहब कितने गुनाह माफ किए जाते हैं। सैकड़ों तो हजारों किए बैठे हैं, हजारों तो लाखों किए बैठे हैं, लाखों तो बेशुमार किए बैठे हैं। मैंने कहा हदीस का आखिर जुमला तो सुन ले, तेरे ईमान में ताजगी पैदा होगी, रहमत इलाही के जलवे नजर आ जाएंगे। सरकार ने फरमाया वही मुताबिक मिसला सबदिल बहरी, अगर से गुनाहगार के गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो, रब की रहमत जोश भी आती हो, सबको माफ कर दिया जाएगा। बोलेगी जब आप चलते फिरते सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, आपको उस वक्त माफी मिलेगी। माफी उस वक्त नहीं मिलेगी जब आपके कान में ईयरफोन लगा है, गाने सुन रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, टीवियां लेकर के बैठे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। मैंने कहा यार जो बड़ी टीवी लगाता है उसको अक्लमंद नहीं कहा जाता। आप कहेंगे अक्लमंद की डिफिनेशन क्या है? मैं कहूंगा कुरान को पढ़ता क्यों नहीं? अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। यकीनन आसमान और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में बड़ी बड़ी निशानियां हैं। ये मेरे मौला किसके लिए? डॉक्टर के लिए है, इंजीनियर के लिए है, प्रोफेसर के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, अहले सियासत के लिए है, नेता के लिए है, किसके लिए है? कुरान कहता है लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। हमने कहा कुरान अक्ल वाले की डिफिनेशन भी कर दे, जरा तारीफ भी कर दे। तब कुरान बोला अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अक्ल वाले वो होते हैं अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, लेटे हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। तवज्जो कीजिएगा इधर, मेरी तरफ ध्यान देकर बात को जरा गौर से सुनिए। अगर दिल सुनना नहीं चाहता है तो किसी वली की बारगाह में जाके दिल का इलाज करा लो। ये बीमार हो गया है, इसके संग छुड़ाने की जरूरत है। अगर किसी का दिल कुरान की तिलावत में नहीं लगता, जिक्र मुस्तफा में नहीं लगता, जिक्र औलिया में नहीं लगता, जिक्र खुदा में नहीं लगता, तो उससे बड़ा बीमार दिल किसके पास होगा? इसको आबाद कीजिए। आबाद ये गानों से नहीं होगा, खुदाए ताला के जिक्र से होगा और मुस्तफा करीम के दलालों से होगा। तुम्हारी बोलियां गानों की शक्ल में ना हो, अगर हो तो रात को लेटते वक्त ये कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कसम खुदा की। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के साथ आप दुरूद व सलाम पढ़ कर लेटेंगे, ऐसा नहीं मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमी है, गलत तस्वीरें देख रहे हैं, अगर नजर जमाने की आदत पड़ गई है, वजीफा मैं बता रहा हूँ, रब करे आप इस पर अमल करें। अगर मोबाइल की हिफाजत कर सकते हो, पैरों में नहीं डालते, इधर उधर नहीं फेंकते, तो प्ले स्टोर पर जाइए और जाने के बाद तबारकल्लज़ी का जो भी ऑप्शन है उसको डाउनलोड कीजिए। रात को जब लेटिए अपनी नजरों के सामने मोबाइल की स्क्रीन हो और पढ़ते चले जाइए तबारकल्लज़ी पढ़ते चले जाए। आप कहेंगे मौलाना मिलेगा क्या? मेरे सरकार फरमाते हैं अगर कोई जिंदगी में सोने से पहले तबारकल्लज़ी की तिलावत कर लिया करता है, कब्र अंधेरी है लेकिन जैसे ही जाएगा तबारकल्लज़ी नूर बन के आएगी, उसकी कब्र में नूर पैदा कर दिया जाएगा। कब्र में लहराएंगे ताहज़ चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कॉन्फ्रेंस का नाम भी बड़ा अच्छा है, मुझे नाम ही ये खुश कर दिया। काम तो अभी बाद में होगा, नाम से ही खुशी हो गई। सैयद साहब किबला तशरीफ फरमाए, बड़े करम फरमा, और जो हिंदुस्तान के बहुत सारे सादात हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हालांकि हर सैयद से मुझे प्यार है। आप कहेंगे वो क्यों? मैंने कहा आला हजरत ने सिखाया है तो प्यार क्यों नहीं? मुझे किताब भी आला हजरत की मतलउल कमरैन याद आई है। अभी चंद दिनों पहले अजमेर मोहल्ला में अभी हमारे असद भाई ने बड़े जबरदस्त अंदाज में कभी फंदा दिखाया है, कभी धंधा दिखाया। मैंने कहा मैं बताए देता हूँ ये धंधा फंदा क्या है इनका। अभी नारा लगा था ना
بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ آصف بھائی میں آپ کو اور تھوڑا سا ملائی دیتا ہوں. میں نے تاج الشریعہ کی اور سے چہروں میں ایک جملہ بولا تھا. سرکار کی حدیث ہے, ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا گیا, باب اتباعی باب اعتصام بالسنہ کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. ذرا غور فرمائیے گا, رسول کریم علیہ السلام کے میرے نبی کی ایک حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم, اور کما قال علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہوگا, میری امت کا ایک گروہ ہے جو قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, لوگوں پہ غالب رہے گا. محبت سے بول دو سبحان اللہ. کیا کہا میرے نبی نے؟ ایک جماعت ہوگی جو حق پہ قائم رہے گی, لوگوں پہ غالب رہے گی. جب میں نے اس کی شرح اسی کی حاشیے میں پڑھی تو اس میں لکھا تھا غیر متسترین علی الناس, مطلب یہ ہوا وہ لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. ہم نے کہا تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھو, جملہ بول رہا ہوں کوئی اپنے اوپر لے کر کے نہ جائے, بلکہ میں حقانیت اور صداقت کی ترجمانی کر رہا ہوں. جملہ کیا ہے؟ غیر متسترین. اور یہ جملہ ان کے لیے ہے جنہوں نے آج ادھر ادھر کے لوگوں کو میرے پیر کے مقابل لا کر کھڑے کرنے کی بیجا کوششیں کی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے یہ تاج الشریعہ ہے جن کے دادا کا نام حجت الاسلام ہے, جن کے بھائی کا نام مفسر اعظم ابراہیم رضا خان ہے, جن کے نانا مفتی اعظم ہے, جن کے دادا حجت الاسلام ہے, جن کے پردادا اعلیٰ حضرت ہے, اور جن کا بیٹا آج کے دور کا قائد ملت قاضی قضات فی الہند ہے. الحمدللہ یہ کرم نوازیہ ہے. ارے ہمارے مدرسوں میں ان جوانوں کو حافظ بنایا جاتا ہے. میرے پیر نے تو اخیر وقت میں حفظ قرآن کر کے یہ بتا دیا ہے رب کا احسان ہے اعلیٰ حضرت سے مجھے وراثت میں دو چیزیں ملی ہیں, ایک قلم کی تیزی ملی ہے, دوسری دماغ کی تیزی ملی ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ میرا نہیں, قائد ملت ایک دن تشریف فرمایا, کہنے لگے مولانا پتا ہے آپ کو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے مجھے اپنے مدرسے میں بلا لیا. توجہ ہے. اور میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, امام اعظم سے کسی نے پوچھا تھا, سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, حضرت والا کی خاص توجہ چاہتا ہوں. حضرت کے والد بزرگوار حضور سیدی بادشاہ میاں صاحب قبلہ بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں, اور حضرت ہی کی بھی دعائیں ہیں. غور فرمائیے گا, سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرے امام نے فرمایا میری عمر صرف 2 سال. اونچا بولو, 2 سال. 2 سال. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ کے نام کے آگے کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں, اگر لکھنا ہے تو غلام تاج الشریعہ لکھ دینا, یہ میرے لیے بڑی سعادت. سبحان اللہ. کہنے لگے آپ بتائیں. امام اعظم سے پوچھا عمر کتنی ہے؟ فرمایا صرف 2 سال ہے. اب آپ اس سے پوچھنے لگو, حضرت علامہ عیسیٰ رضوی صاحب سے پوچھو, یہاں کے اساتذہ سے پوچھو, جناب آصف صاحب سے پوچھو. اسد بھائی کو 40 سال الحمدللہ, مجھے لگ رہا ہے اتنے تو سال ہو چکے ہوں گے نعت خوانی کرتے ہوئے. ان سے پوچھیے اسد بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگر یہ کہنے لگے 2 سال ہے, آپ بھی ہنسنے لگیں گے, کہیں گے عجیب آدمی ہے, ہم 40 سال سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ 2 سال بتا رہے ہیں. سیدنا امام اعظم کا جملہ دیکھنا اور ولی اور پیر سے عقیدت و محبت دیکھیے گا, ذرا غور کرنا. سیدی امام اعظم فرماتے ہیں اصل میں زندگی تو کچھ اور بھی زیادہ ہے, لیکن اپنی زندگی کے صرف میں 2 سال گنتا ہوں. کہا کون سے 2 سال؟ کہا میں وہی 2 سال گنتا ہوں جس کو میں نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزار دیے ہیں. پوچھئے شہزاد تیری کتنی عمر ہے؟ میں کہوں گا 8 سال ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اپنی زندگی کے تعلیم کے ایام شمار نہیں کرتا ہوں, اگر شمار کرتا ہوں تو وہی سال کرتا ہوں جن سالوں کو میں نے اپنے پیر کے قریب رکھ کر کے غور فرمائیے ذرا, محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات چل رہی تھی سید کے مقام کی,
میں نے اس دن بھی مسوری شریف میں ایک جملہ بولا تھا، ہم سے کہتے ہو تم اہل بیت کی مدح و ستائش نہیں کرتے، ابھی پاگلو ہماری ماں نے جوان ہی کھچڑا کھلا کھلا کے سبحان اللہ ہم نے تو امام حسین کا کھچڑا کھایا ہے میاں، اور آج بھی کھا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ تمہارا مقدر ہوگا جو تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں ذرا غور کرنا، اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم کی بارگاہ ہے، میرے نبی کا مبارک خون رکھا ہے جس کو عربی میں دم حجامت کہا جاتا ہے، اردو میں حجامت لوگ کہتے ہیں نا اس کو داڑھی بنانے کو، میں نے کہا نا چیرا شریف میرے سرکار نے لگوا لیا ہے، مبارک خون رکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی قریشی غلام آتے ہیں، امام اہل سنت مطلع القمرین کی ابتدائی صفحات میں اس حدیث کو ذکر فرما ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد مبارک خون کو پی لیا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ ہے تو نہیں ہے بھیا، بات آپ کی ہے، بعد میں لے جائیے گا لیکن توجہ کیجیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں سرکار کے صحابی آئے اور آنے کے بعد میرے نبی کا مبارک خون پی لیا ہے۔ اب بد عقیدہ آج کے دور میں گھال میل بہت چل رہا ہے، اس گھال میل کو جب تک ختم نہیں کرو گے تب تک نہ تمہارے جنازے ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ تمہاری قبریں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ابھی عرض کروں گا لاش میں جا کر، پہلے اس کو سن لیجیے۔ سیدنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد نبی کا مبارک خون لے لیا ہے، پی لیا ہے۔ اب بدعقیدہ کہتا ہے نبی ہم جیسے بشر ہے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ان علماء سے پوچھئے اگر ہمارے جسم سے خون نکل کر اعضائے وضو تک چلا جائے، یعنی ان حصوں تک چلا جائے جن کو وضو میں دھلنا ضروری ہے، تو یہ کہیں گے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ہم کہیں 1 درہم کے برابر 1 روپے کے برابر خون لگ گیا ہے، علماء کہیں گے اب تمہارا کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے۔ لیکن کیا شان ہے مدینے والے کی، سرکار کا بول شریف بھی پاک ہے، میرے نبی کا بڑا شریف بھی پاک ہے، سرکار کا مبارک خون پی لیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تم نے غلط کیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی 2 روایتیں ذکر کی ہے، ایک میں ہے احترست من النار اور ایک میں ہے اذهب فقد احرست نفسك من النار۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی خوشی خوشی گھر چلے جاؤ، تم نے نبی کے مبارک خون کو کیا دیا؟ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ اچھا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت خالی حدیث ذکر کر کے خاموش ہو جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی تبصرہ نگار ہو تو بتائیں۔ عیسیٰ رضوی صاحب کی جتنی کتابیں ہیں سب میں اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی جھلک الحمدللہ رب العالمین ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ اور ایک جملہ میں بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پریشان کہ فلاں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان نے فلاں میں یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے یہ تھوڑی کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے ظاہر ہے۔ اگر سمجھ گیا ہو تو بول جاؤ۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے ظاہر ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ اب آپ کتابوں کو معیار بنائیے، اگر کوئی اس پہ عمل کرنے والا مولانا حامد رضا خان ہے جو حجت الاسلام کہتے چلے جائیے، اگر مصطفیٰ رضا خان ہے تو مفتی اعظم کہتے چلے جائیے، اگر عمل کرنے والا ابراہیم رضا خان ہے تو مفسر اعظم کہتے چلے جائیے، عمل کرنے والا اگر اسد رضا خان ہے تو قائد ملت کہتے چلے جائیے۔ میاں ہم اولاد کو نہیں دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات اور کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ جو مسلک کے مطابق ہوگا اس کو سروں کا تاج بنائیں گے، جو مسلک کے خلاف ہوگا تو ہم تو وہ ہیں جو مسجد نبوی شریف کے گمراہ امام کو بھی ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ہمیں جب وہاں کا گوارا نہیں تو یہاں کا بھی توجہ ہے۔ غور فرمائیے، میرے نبی نے فرمایا جاؤ تم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا تبصرہ، میرے امام فرماتے ہیں ذرا غور کرو جن کی رگوں پے میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے غلاموں کو بھی انشاءاللہ جہنم کی آگ نہیں چھوڑے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ اور ان کا سچا غلام وہی ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ وہی ہو دور حاضر میں جو عقیدہ امام احمد رضا خان نے۔ بڑی چیخ چلا رہے تھے لوگ، بستی بستی کریا کریا کا نعرہ لگ گیا، کچھ کہہ رہے تھے دیکھو بریلویوں کو پیٹ دیا گیا ہے، بڑا نعرہ لگا رہے تھے۔ ہم نے کہا کم بخت ذرا ہوش کے ناخون لے، تو نے
تاریخ نشر و حجاز نہیں پڑھی ہے، اگر تاریخ نشر و حجاز پڑھی ہوتی تو اس طرح کی بات نہ بولتا۔ بتا تو صحیح، سعودیوں کی صرف 200 گھڑ سوار گئے تھے، ادھر ترکیوں کی حکومت تھی، لیکن جب مکہ اور مدینہ شریف کے اندر پہنچے وہاں کے امام نے گردن کو جھکا لیا تھا، مقتدیوں نے جھکا لیا تھا اور کہا تھا میرے نبی نے مدینہ شریف کو حرم بنایا ہے، مکہ کو خدا نے حرم بنایا ہے، ہم کبھی اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، گردنیں کٹ جائیں ہم کبھی بھی اس کو پامال نہیں کریں گے۔ انہوں نے گردنیں دے دی ہے لیکن حرمت کو شائع نہیں ہونے دیا ہے۔ ہم نے کہا یہ حرمت وہاں بھی آئی اجمیر محلہ میں، ہم سے کہتا ہے ہم پٹ گئے، ہم نے تیارے خواجہ پاک کا ادب رکھا ہے، ورنہ اگر تم ہم ہے تو باہر نکل گیا، ہم تجھے بتائیں گے ان بریلیوں میں کیا کتنا ہے، جس نے بچ مذہبوں کے دلے کھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت بلا خوش سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد آیا حضرت اعلیٰ حضرت۔ اور ایک جملہ اور دے رہا ہوں آصف بھائی، بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگ گیا، پیار ہے نا اس نعرے سے؟ جی بے شک سبحان اللہ الحمدللہ پیار ہے۔ بے شک اور جو اس کے خلاف بھوکتے ہیں وہ بھوکنے دیجئے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن بھی آ جائے گا جس دن تک فیصلہ فرما دے گا۔ تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ میرے اور آپ کے باپ نے نہیں بنایا ہے، رسول پاک نے بنایا۔ بے شک سبحان اللہ بنانے کا مطلب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے جملہ کیا بول گئے، کیا تاج اعلیٰ سرکار نے آ کر بریلی میں آ کے بنا دیا؟ میں نے کہا میاں ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں بکھیر دی جاتی ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو دیکھو، غیر متصدرین فرمایا کہا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چھپتا نہیں ہے، ایک گروہ ایسا ہوگا لوگوں پر غالب ہوگا، حق پہ قائم ہوگا، فرمایا چھپے گا نہیں۔ تاج الشریعہ نے کوئی چینل نہیں، کوئی ٹی وی ویڈیو نہیں، ہمیشہ پوری زندگی اس تصویر کی بھی مخالفت کرتے رہے، لیکن جب میرے پیر ہندوستان سے جب میرے پیر اپنے گھر سے اپنی قبر کی طرف بڑھے اور انتقال ہوا تو زمانے نے دیکھ لیا تھا، تاج الشریعہ کا جنازہ بتا رہا تھا، حق والوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں، اور زمانے کو پتا چل گیا ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، رب جب چاہتا ہے گھر گھر یہ نعرہ پہنچا دیتا ہے، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ توجہ ہے، ہم نے یہ نعرہ لگا دیا تو لوگ کہنے لگے سلطان کی بارگاہ میں غلام کا نعرہ، ہم نے کہا ہم وسیلے والے ہیں، غلاموں کا دامن پکڑ کے اماموں تک پہنچ۔ اور یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سلسلے میں جو بعد میں ان کے خلفاء ان کی تاریخ بھی نہیں پڑھتے نادان، حضرت تشریف بلگرام شریف لے چلتا ہے، سبحان اللہ چلنا چاہ رہا عالم تصور میں، محبت سے بول جائے سبحان اللہ۔ ارے وہی بلگرام شریف جس کو دیکھ کے میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور ایک شعر پڑھتا ہوں اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بلگرام۔ یار بڑا کمال ہے ہمارے پاس بھی، ہمیں محبت بلگرام شریف سے ہے، جہاں فیضان صاحب الدعوت الصغریٰ کے ذریعے صرف ایک واسطے سے خواجہ پاک کا آ رہا ہے، کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ اگر آپ ان کی ذات پر جائیے تو نام معین الدین ہے، والد کا نام غیاث الدین ہے، اس کے آگے عبدالعزیز ہے، ان کے آگے ابراہیم ہے، ان کے آگے سیدنا علی رضا ہے، موسیٰ کاظم ہے، امام جعفر صادق ہے، امام باقر ہے، امام زین العابدین ہے، امام حسین ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن ادھر آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید حضرت بابا فرید، ان کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء۔ بس یہی رک جائیے، اپنی کتاب کا نام اکسیر اعظم ہے، لکھنے
वाले आला हजरत है। आपने फारसी जबान में गौसे आजम की शान में अशार लिखे हैं, उसी की शरह आपने लिखी है मुजीर मुअस्सम, उसी का उर्दू में तर्जुमा किताब मुनस्सम की शक्ल में आया है। किताब मुनस्सम के अंदर जो वजह तालीफ जिक्र की गई है, किताब लिखी क्यों गई, उसका रीजन बयान किया गया है। मैं उसके हवाले से ये वाक़िया जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहाँ से उठाया है? सबअ सलामी शरीफ से उठाया है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पहले जमाने में पीरों को पालकी के अंदर बिठाते थे, जैसे दुल्हन पालकी में जाती थी। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां भी पालकी में बैठकर ही निकलते थे। आप जरा तवज्जो फरमाए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जाने वाले हैं। कुहार के कांधे में दर्द था, तकलीफ थी। आपका कुहार नहीं आया, आपके मोहल्ले के अंदर एक मर्द रहता था। ये तरह तरह की अंगूठियां पहनने वाला कलंदर नहीं, लंबे लंबे बाल लगकर चुमटे हिलाने वाला कलंदर नहीं, जबरदस्ती का कलंदर नहीं, बल्कि रब की अता से मर्तबे कलंदरियत पर फाइज था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को देखा, बहुत बड़ी जात है, फौरन आया। आने के बाद आपकी पालकी उठाई, जहां तक जाना था जरा गौर करना, जहां तक जाना था वहां तक लेकर के चला गया। उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पालकी से निकले, नजरे फिरायत डाली, जितना मर्तबा था उस मर्तबे को और बढ़ा दिया। जब बढ़ गया मर्तबा तो मस्त होकर के कहता है, लेकिन ये झूठा हाल नहीं आता था, वो सच्चे हाल की बात कर रहा हूँ। मस्त होकर कहता है, मेरे पीर का करम। आवाज आ जाए तो दाहिना हाथ बड़ा मजबूत है और बाया भी मजबूत है। अजीज तलबा सुन लो ये सारी बातें, गौर फरमाइएगा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें आला हजरत के मसलक का सच्चा पासबान बना। आमीन। क्या जुमला बोला उसने? आसिफ साहब आसिफ भाई नजाकत जुमले की नजाकतों को देखिएगा, और वाकिया जो है वाकिया उसके सारे कराइन को नजर में रखिएगा। बैठा कौन है? अपने वक्त का साहिब शरीयत और तरीकत बैठा। हजरत अल्लामा बैठे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में यह भी कहा गया है वह मुस्तहीद है। हजरत अगर गलत बोल रहा हूं तो इस्लाह फरमाइएगा, है ना। ले आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं। ये मुरीद है और उधर से वो मर्द कलंदर है, आपस में तकरार हो रही है। उसके पीर कोई और थे, ख्वाजा निजामुद्दीन नहीं थे। वो कहता है मेरे पीर का करम है। ऊंचा बोले यार, तुम्हारे भी तो पीर का करम है, सबके पीर का करम है। पीर हो, हकीकत में हो, मसलक का वफादार हो। शरीयत पहले है, तरीकत बाद में है। लोग तरीकत का झांसा देख के शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें ताजुश शरीयत जैसी जात चाहिए जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरीयत का पूरा मंजर नजर आता है। गौर फरमाइएगा, जैसी जात चाहिए मैंने बोला है, इस जुमले पर कोई एतराज नहीं कर सकता। गौर फरमाए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं। मुरीद कहते हैं ये क्यों नहीं कहता ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का करम है, ये क्यों नहीं कहता ख्वाजा निजाम का करम है, ये क्यों नहीं कहता निजामुद्दीन औलिया का करम है। कलंदर ने कहा, होश के नाखून लो, अगर मेरे पीर ने मुझे कबूल न किया होता, ख्वाजा ने मेरा मर्तबा भी न बढ़ाया हो। अरे भैया यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अभी जज जो बैठा है उसका डिसीजन तो देख लो, वो फैसला क्या कर रहा है। तब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने जलाल नहीं फरमाया, मेरे ख्वाजा तो कब्र में आराम फरमा रहे हैं, यहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जमीन के ऊपर है। तो जुमला क्या बोला गया था? बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगा के तुमने ख्वाजा को नाराज कर दिया है। हमने कहा ये गंवार बताएंगे ख्वाजा किससे नाराज होते हैं, किससे राजी। समझो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऊपर तशरीफ फरमा है जमीन के ऊपर। आपने मुरीदों की तरफ रुए सुखन किया, यानी आपने उनकी तरफ चेहरा किया, और चेहरा करके अब जुमले पे सबकी तवज्जो चाहता हूँ, हर आदमी ये पैगाम लेकर के जाए। आपने चेहरा करके फरमाया अपने मुरीदों से, हमें मियां पीर से कैसे मोहब्बत करना चाहिए, अगर सीखना है तो कलंदर से सीख क्यों नहीं लेते।
ہم نے سرکار قائد الشریعہ کا جو نام لیا تھا نا، تم نے آپ تک گہرائی میں جا کے سوچا ہی نہیں. ہم نے اس لیے نام لیا تھا، اس لیے نام لیا تھا تاکہ خواجہ پاک کی بارگاہ میں جا کے اپنا حوالہ دے دے، حضور فلاں دربار سے ہم آئے ہیں، انہی کی ذات کا وسیلہ بنا کر کے لائے ہیں، حضور ان کے صدقے میں ہم پہ کرم کر دیں. یہ وسیلے تو الحمدللہ رب العالمین چلتے ہی ہے، اور ان کی بدماشی آپ نے نہ دیکھی. اس کے بعد کیا کہا کہ اہل بیت کے یہاں اہل بیت کے باغی کا نعرہ لگایا. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہوا کہ نہیں؟ ان کتوں نے بھونکا کہ نہیں بھونکا؟ میں ان کو کتا بول رہا ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہو تو دلیل میں دے دیتا ہوں. سرکار فرماتے اہل البدع کلاب و اہل النار، یہ جتنے بدعتی ہیں سب جہنمی کتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنے، پہلے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رقم دے واحد دنیا کے واسطے. توجہ فرمائیے گا کیا کہنے لگے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کا صدقہ مانگ لیا. ان کمینوں کے دل کے اندر جلن اور حسد پیدا ہو گیا اور کہنے لگے کس کا صدقہ مانگا ہے. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح، سیدنا امام زین العابدین ہے. روایت سنانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت ہندوستان کا ماحول ایسی چل رہا ہے اور حالات میں منہ میں چینی رکھی ہے، بس اسی کی مٹھاس محسوس کر رہے ہیں. رد نہ کیجیے رد. ہم نے کہا کیا نہ کرے پہلے رد نہ کیجیے تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیجیے. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر رد نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنا چھوڑو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک خدا کو مان کے سارے معبودوں کا رد کر دیا ہے. میاں رد اسلام کا آغاز ہی رد سے ہوتا ہے. تو رد سے بچنے والوں یاد رکھنا سچا مسلمان وہی ہے. والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جس کے دل کے اندر سنیوں کے لیے پیار ہے وہ سچا مسلمان ہے. اور کہتا ہے دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے. غیظ میں چل جائے بے دینہ کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. جب پہ ہم لوگ وہ پھول تھا اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا باقاعدہ کہ یہاں شادی کیجیے، پورا من چل رہا ہے. یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت. جو کون اتنا حرامی ہے جو کتنا یہ ہے مدرسوں کا پیغام، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. عزیز طلبہ میری طرف توجہ کرو اور غور کرو ذرا ادھر، اور میرے بھائی کو بھی بتا دو انشاءاللہ بعد میں اپنی انگلیاں چٹکا لینا. توجہ کیجیے گا، یہ بھی ہمارے علماء نے بتا دیا. آج حضرت کی بات آ گئی تو اعلیٰ حضرت کی مسلک کا نعرہ لگانے کا. آج صرف اسی جماعت، اسی تحریک، اسی تنظیم کو، اسی مدرسے، اسی مدلل، اسی امام کو ہو سکتا ہے جس نے ملفوظ کو پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا. سرکار نہیں فرماتے ہیں، یقیناً فرماتے ہیں. خطیب بغدادی اس حدیث کے راوی ہے، اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اذا شہرت الفتن. ایک دن اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے فرزند ارجمند گھڑ سواری کی عادت تھی. اعلیٰ حضرت کی والدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی پوتے سے. ایک دن کیا ہوا پچھلا سنایا اس کو یاد نہیں نکلا. اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، تھپڑ مار دیا. جیسے ہی دادی کی نظر پڑی دوڑی آئی، آ کر کے اعلیٰ حضرت کے ایک تھپڑ رسی، ایک تھپڑ مارا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. اٹھائیے مولانا ابراہیم خشتر صاحب کی جہان حجت الاسلام، اس کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا محدث ہے، مجدد ہے، ذات بہت بلند و بالا ہے، لیکن ماں کا وقار دیکھیں. آپ نے پیٹھ کو جھکا لیا اور کہا امی جان اتنا ماریے اتنا ماریے اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے. آپ نے ایک تھپڑ اور مار دیا. لیکن کیا پاکیزہ ماں تھی میرے اعلیٰ حضرت کی. اس کے بعد جب بھی اس واقعے کو ذکر کرتی تھی آنکھوں میں آنسو لے کر کے آ جاتی تھی. اپنی ماں کی قدر سمجھو اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پیار کرتے ہو. اعلیٰ حضرت نے صرف عقیدہ ہی نہیں عمل بھی تمہیں سکھایا ہے. امام اہل سنت کی والدہ رو کر کہتی تھی اے میرے مولا اتنے وفادار بیٹے کو مارنے سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے. توجہ ہے. اب سنیے شعر بش اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں.
سرکار شریعتنا شیر بش اہل سنت کی بارگاہ میں کوئی شخص آ گیا اور آنے کے بعد کیا کہنے لگا حضور آپ تو بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، آپ کی خطاب کو سننے کے بعد آج کے وہابی بھی کہہ رہے ہیں بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ میں اہل منبر کی خاص توجہ چاہوں گا، یار اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کیجیے، ہمیں کوئی مدرسہ روزی نہیں دیتا، مسجد کا متولی نہیں دیتا، مسجد روزی نہیں دیتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کرو، اللہ نے تمہاری روزی کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا ہے، رب کے ذمہ کرم پر ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ سب کو روزی دے گا، تم مسلک کی وفاداری دکھاؤ تو صحیح، زمانہ کہے گا تاج الشریعہ کہتا تھا تاج الشریعہ کے جنازے میں آئے گا کون، یہ تو سب کو نکال رہے ہیں، لیکن جب گھڑی آ گئی ساتھ آئی تو بہت سے اپنی سنیت ثابت کروانے کے لیے جنازے میں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمائیے گا، شیر بش اہل سنت سے کسی نے کہا حضور آپ کی تقریر کی تعریف تو بدعقیدہ دیوبندی بھی کرتے ہیں، بس اتنا سننا تھا، رونے لگے۔ کیا عشق تھا یار ان بزرگوں کو، ایک ہم ہیں، ہماری زندگی کیسی کٹ رہی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھیا بس جنت تو ہماری ہے۔ میں نے کہا اتنی آسانی سے جنت نہیں ملتی ہے، جنت و محفوظۃ بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں میں گھیر دیا گیا، تکلیفیں برداشت کرو گے تب جنت ملے گی، مسلک کے ایسے عالم میں بھی وفادار رہو گے تب جنت ملے گی۔ شیر میں سے اہل سنت رونے لگے، جو آپ کے پاس پڑوس والے تھے کہنے لگے حضور یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بدعقیدہ بھی آپ کی حق گوئی کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے کہا نادانوں سمجھتے نہیں، لوگ اس لیے رہا ہوں کہ جس زبان پہ مدینے والی کی تعریف نہیں آتی، حشمت علی کی تعریف کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے گستاخ کے رد کرنے میں کمی باقی رکھی ہے، حشمت علی اور جم کے رد کرے گا، تاکہ جس زبان پہ مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہے اس زبان پہ حشمت علی کی بھی تعریف لائے۔ اس کو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، یہ ہے سچا انہیں جانا انہیں مانا۔ یہاں تو سب یہ ہے ارے میاں حالات بڑے خراب ہیں، میں نے کہا اس سے زیادہ خراب حالات تو اس وقت جب میرے مصطفیٰ مدینہ شریف گئے تھے، 313 کی جماعت موجود تھی، اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے، تعداد بڑی مختصر تھی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد میں جب تعداد بڑھی ان کو نکال کر باہر کیا اور بتا دیا غدار و وفادار کا میل نہ آج ہو رہا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اہل علم اگر ایسے ہیں مسلک کے وفادار ہیں تو ہم سنیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں قرآن کے حوالے سے عالم کا وقار کیا ہوتا ہے۔ اگر مسلک کے وفادار عالم ہے تو پھر ان کی شان کیا ہے، علماء کی ان کی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے قرآن کے حوالے سے ذکر کر دیتا ہوں، کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، نام ہے مقال عرفا بے اعزاز شرع علماء۔ اب میں تم سے روئے خطاب سے تو تم سے روئے سخن کیا ہے تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت دیر ہو گئی، سبحان اللہ کی صدا بلند نہیں ہوئی۔ لا دو موبائل دے۔ اگر مسلک کا وفادار عالم ہے تو میں بتا رہا ہوں میں اس کو عالم ربانی مانتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت کی مقال عرفا کو پڑھ لیں، میرے امام فرماتے عالم ربانی وہ ہے جو عقائد حق پر قائم اور داعی الی اللہ۔ غور کر رہے ہیں بھیا، اگر مسجد میں آپ کی اچھا عالم ہے، زبردست باسند مستند عالم، غور کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ہار پہنانا میری گفتگو کے لیے ہار کا سبب بننا ہو؟ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا ہار کہیں نہیں جائے گا، یہ ہار ہار کر جائے گا، جیت کر نہیں جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ذرا غور کریں، قرآن کہتا ہے 22واں پارہ ہے سورہ فاتر، تمہاری مسجد کا امام اگر وفادار مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو خدا را اس کی کسی غلطی کو دیکھ کے کبھی یہ جملہ مت بول دینا ان سے تو بہتر ہم ہیں۔ ہم نے کہا زندگی میں کبھی تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ مدرسے دیتے کیا ہے؟ اب سنو،
یہ مدرسے وہ ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو 14ویں صدی کے اندر بدعقیدہ کے رد کرنے کے لیے امام احمد رضا خان دیتے ہیں، اور اگر 1947 میں ضرورت پڑتی ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی ذات کو عطا کر کے ہندوستان کو آزاد کرا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہی مدرسے ہیں جہاں کے پڑے ہوئے کفایت اللہ کافی ہے، عنایت اللہ ہے، عبداللہ مدراسی ہے، علامہ رضا علی خاں ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ سب پڑے ہوئے ان مدرسوں کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے مدرسے کے لیے بلڈنگ ضروری نہیں، وہ الگ بات ہے کہ پڑھانے والا علامہ نقی علی خاں ہے اور پڑھنے والا ایک طالب علم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 21 علوم اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے حاصل کیے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، عالم کا وقار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ اٹھائے 22ویں پارے سورہ فاطر کو، رب کہتا ہے ہم نے قرآن کا علم ہر ایک کو نہیں دیا ہے، ہم نے قرآن کا علم اپنے ان بندوں کو دیا جن کو ہم نے پہلے چن لیا ہے۔ اونچا بولو، کیا کیا ہے ہم نے؟ چن لیا ہے۔ ہر ایک عالم بنتا ہے، بولو ہر ایک بنتا ہے؟ نہیں بنتا یار، حق بات ہے تو بولو، گھبرا کیوں ہے؟ آج کسی کے بھی مقدر میں ہو گے تو اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ رب نے کیا کہا؟ ہم نے کتاب کا علم ان کو دیا جن کو ہم نے چن لیا۔ اب اگلے جملے پہ توجہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ اللہ تو نے جن کو چنا ہے سب فرشتہ صفت ہے کیا؟ سب فرشتہ صفت ہے؟ قرآن کہتا ہے 3 کیٹیگری ہے علماء کی، 3 گروپ ہے علماء کے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ترجمہ کرنے سے پہلے علماء سے عرض کروں گا یہ میرے نبی پر اترا ہوا قرآن کا احسان ہے جو فضیلت بیان کر رہا ہے، لیکن ہماری تمہاری ذمہ داری یہ ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے اماموں کی یاد تازہ ہو جائے، ہم اپنا کردار سنبھالے، قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد غرور میں نہ آئے، سرور میں آئے، اور سرور میں آ کر کہیں مولا تو نے اتنا بڑا بوجھ ہمارے سر پہ رکھا ہے، امانت دی ہے، تو پھر اس کو ہم ادا کرتے جائیں گے، اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنا کردار سنبھالیں گے، اخلاق سنبھالیں گے۔ اب آگے ذرا توجہ کریے گا، قرآن نے کیا کہا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ کوٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا مقال عرفہ کے حوالے سے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجیے، پھر امام کا جملہ دے رہا ہوں، پیچھے نہ دیکھیے، میری طرف دیکھیے، تقریر کرنے والا ادھر ہے، ادھر کوئی اور ہوگا، غور فرمائیے گا۔ کیا کہا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایسے علماء ہیں جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ میانہ روی، گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، لیکن عقیدہ اچھا ان کا۔ اونچا بولو۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی مثال ایسی دی ہے، بولے جیسے شمع خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشن کرتی ہے، منور کر دیا کرتی ہے۔ فرمایا سنو، تیسرے وہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جن کے یہاں گناہ نہیں نیکیوں پہ نیکی ہے۔ کوئی بایزید بستامی ہے، کوئی بشر حافی ہے، کوئی حضرت سعید مقصومی ہے، کوئی عبد القادر جیلانی ہے، کوئی حضرت سرکار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن اعلیٰ حضرت نے تینوں قسموں کو قرآن کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد کہا دھوکہ نہ کھائیے گا، ذرا یہ جملہ میرا ہے، دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آیت کے پیغام کو دیکھو تو صحیح، رب نے گناہ گار علماء کو بھی اپنا چنا ہوا بندہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میرے نبی نے خود فرمائی تو کہا سابقنا سابقن ومقتصدنا ناجح وظالمنا مغفور لہ۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء جو نیکیوں پہ نیکیاں کرتے ہیں وہ تو نیکیوں میں آگے ہے ہی، جو نیکی اور گناہ دونوں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی نجات دینے والا ہے۔ اور کہا میری امت کے وہ علماء، لیکن علماء سے مراد کون؟ جو اچھے عقیدے رکھتے ہو، اچھی بات کی طرف لے کر کے جاتے ہو۔ فرمایا ان کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وَالظَّالِمُونَ مَغْفُورٌ لَهُ، میری امت کے گناہ گار علماء کو بھی رب چاہے گا تو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجمع کم تو نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں مجمع کم ہو جائے کوئی شک نہیں، لیکن بے دم ہو جائے۔ جب بے دم ہو جاتا ہے تو پھر وہی در پہ پڑا رہتا ہے۔
جاتا بھی نہیں ہے نا. انسان بے دم ہو جائے کبھی دمدار بنا کرتا. غور فرمائیے گا, توجہ ہے, آگے بڑھاؤں جی یا ختم کر دوں؟ نہیں چہرہ دیکھ کے نہیں, مصطفیٰ کی ذات پاک کی طرف توجہ رہے. میرا چہرہ نہیں, میں کچھ نہیں ہوں, صرف پیغام پہنچا رہا ہوں, بلکہ اصل تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. بے شک سبحان اللہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے. غور فرمائیے گا, ابھی یہاں کچھ بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں. بیٹا نمازوں کی پابندی رہے, اچھی اعمال کرے, مسلک کے ساتھ کبھی بھی دوگلی پالیسی نہ ہو, مسلک کے وفادار رہو گے, حافظ قرآن بنو گے, اس کے بعد عالم دین بن جاؤ. عالم کا وقار تو بتا دیا ہے, آؤ حدیث پاک سنائی دیتا ہوں حافظ قرآن کی شان پر. اس حدیث کو حضرت مولا کائنات نے روایت کیا ہے اور میں نے تدبیر قرآن سے یاد کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن او اللہ تبارک و تعالی الى الارض اللہ تاکل لحمہ فتقول ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. بہت کہتے تھے ہم قرآن کو مٹائیں گے, ہم نے کہا دیکھ تو صحیح قرآن کا مٹے گا. اے اسلام کو مٹائے, قرآن کو مٹانے کی بات کرتا تھا وہ تیاگی جس کو زمانہ جانتا ہے. حال کیا ہو گیا, رب نے اس کو اس کے نام سے ہی مٹا دیا ہے. اسلام کا نام بھی رب نے پسند نہیں کیا اور نام دوسرا ہو گیا. توجہ کرنا, آج کس خانے میں پڑا ہے دنیا جانتی ہی نہیں ہے. گوشہ خمولی میں زندگی کاٹ رہا ہے, لیکن قرآن کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, قیامت تک بلند رہے گا. کتنا بلند ہے, کتنا محفوظ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی کہتے ہیں جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زمین سے کہتا ہے اللہ تاکلی لحمہ, خبردار تیرے اندر حافظ قرآن آ رہا ہے, اس کے جسم کو کھانا نہیں. اب زمین کیا کہتی ہے سن لے, زمین کہتی ہے میرے مولا کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. اللہ میرے اندر اتنی ہمت کہا ہے کہ جس سینے کے اندر تیرا قرآن محفوظ ہو اس جسم کو میں کبھی کھا سکوں. میں نے کہا سنیے تو کہتے کیوں نہیں, جب قرآن کے حافظ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو صاحب قرآن اپنی قبر میں محفوظ یقیناً ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ اٹھے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مصطفیٰ کانفرنس. زندہ باد. اچھا بھئی ایک بات اور بتا دیں, عالم سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں ہے. ہوں گے کوئی صاحب جو 50 کروڑ دیتے ہوں, 30 کروڑ دیتے ہوں, لوگ کہتے ہیں بڑے سخی ہیں. میں نے کہا ان سے بڑا سخی تو عالم ہے. ادھر توجہ, سب کی توجہ چاہتا ہوں, چچا, ددا, بھیا, نانا, ہے نا, بھتیجے, سب توجہ کریں. اسد بھائی چلے گئے نا, اسد جو اگر میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ توجہ ہے, محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, چاچا اور محبت سے بولے سبحان اللہ. عالم سے بڑا سخی بتا دوں, سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے, صحابہ اکرام موجود ہیں. میرے نبی نے پوچھا حل تدرون من اجود جودا, اے میرے یارو تمہیں پتا ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس صحابہ اکرام کو جواب معلوم ہوتا تھا پھر بھی جواب نہیں دیتے تھے. وجہ اس لیے کہ ان کے ذہن میں رہتا تھا وحی نازل ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نیا حکم آ جائے اور ہم بول دیں تو پھر حکم. اس لیے صحابہ خاموش رہتے تھے. اللہ و رسولہ اعلم, بہت پاکیزہ جملہ. میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا, جب صحابہ نے کہا, سرکار نے فرمایا حل تدرون من اجود جودا, تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم. تب میرے نبی نے فرمایا اللہ اجود جودا, سب سے بڑا سخی اللہ رب العزت ہے. ثم انا اجود بنی آدم, اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. اس کے بعد میرے نبی نے عالم کا وقار بیان کیا, فرمایا ثم من علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت کالجماعہ اور امتا واحدہ. ایک دو حدیث کے دو طرح کی الفاظ ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے یارو بتاؤ تو صحیح سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے, اس کے بعد تمہارے نبی ہے, اس کے بعد کہا وہ بندہ ہے جس نے علم حاصل کیا. سبحان اللہ, مالدار کا ذکر ہے نہیں حدیث میں, جب حدیث میں نہیں ہے تو میں کیوں ذکر کروں بھائی؟ جس کا ذکر میرے نبی نے کیا میں کر رہا ہوں. کیا فرمایا میرے نبی نے؟
بھیا دیر سے بٹھایا ہے تو تقریر بھی دیر تک ہی تو ہوگی، سبحان اللہ، دیر تک ہو یا سویر تک ہو. مجھے تو فلائٹ پکڑنا ہے، فکر مجھے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مجھے لگ رہا ہے ہار سوکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے جلدی جلدی ہو جائے تو بہتر ہے نا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس ہار کو دیکھتے رہیے، اتنی آسانی سے نہیں سوکھے گا. اس کے نہ سوکھنے کا راز بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا. سبحان اللہ. اے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اور آگے ایک جملہ اور فرمایا، وہ شعر میرے ذہن سے نکل گیا، انہی کی بو مایا یہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی آسانی سے رنگت جائے گی کہا. میاں ہم نے رنگ سنیت لیا ہے، رنگ مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تاثیر کرام اعلیٰ حضرت. توجہ ہے، غور کر رہے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم حاصل کر کے فنشرہ کیا کرے، لوگوں میں عام کرے. کیا شان ہوگی عالم کی. حضرت عمر نے بلا وجہ نہیں کہا تلا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ تعالی لم يخلق تربة على وجه الارض اکرم من مجالس العلماء. سرکار نے فرمایا اردو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خالصا فساد. سرکار کی حدیثیں ایسی نہیں، بے شمار حدیثیں ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اے لوگوں، عالموں کی محفلیں چھوڑ کر مت جایا کرو، جو چلے گئے وہ ان کا مقدر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقریر کا جملہ رہ گیا تھا وہ تو دے ہی دو، کم سے کم آصف بھائی یاد رہے گا تو انشاءاللہ اس یادگی کے، اس یاد رہنے کے بعد بہت سی جگہ کام بھی آئے گا. میرے امام 3 تقریریں کرتے تھے. پہلی تقریر آپ کی جشن عید میلاد النبی پہ، ایک تقریر منظر اسلام کے سالانہ جلسے پہ، اور ایک تقریر محررہ مقدسہ میں سرکار شاہ رسول کے مبارک عرس کے موقع پر ہوا کرتی تھی. اعلیٰ حضرت بھی عرس میں جاتے تھے. ایک عرس تھا بدایوں شریف، اعلیٰ حضرت تاج الفحول کے یہاں گئے. عرس کس کا تھا؟ شاہ فضل رسول بدایونی کا تھا. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. آج تو اگر میری زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، ارے یار مہمان ہے رونے دو، ارے یار جملہ غلط ہو گیا ہے رہنے دو بعد میں سمجھا دیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت کا مذہب یہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کا مزاج یہ نہیں تھا. وہاں مولوی سراج الدین اولیٰ کے بیٹے تھے، تقریر کر رہے تھے. ایک ہی جملہ زبان سے نکلا، کیا کہہ دیا انہوں نے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے سرکار کے جسم پاک میں روح ڈالی جائے گی. اعلیٰ حضرت نے اتنا جملہ سنا، جلال میں آ گئے. شاہ عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ. اعلیٰ حضرت تاج الفحول سے کہا کیا پاکیزہ سنگم تھا. ایک طرف بدایوں کا اعلیٰ حضرت ہے، ایک طرف بریلی کا اعلیٰ حضرت ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پیار ہے دونوں کے اندر. آپ نے فرمایا حضرت اجازت دے اس مولوی کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے نیچے اٹھاؤ. یہ بھیا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا تصور. بولے یہ تو لڑا دیں گے، میرے تعلق سے کچھ کہتے ہیں، بولے یہ تو گولی چلوا دیں گے. میں نے کہا پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہو کہ 250 کتابیں لکھی بدعقیدہ لوگوں کے رد میں کتنی گولیاں چلی. بلا وجہ کی الٹی سیدھی باتیں کیوں بولتے ہو؟ حق بات بولنے میں کون سی گولی چلے گی؟ گولیوں سے کیا ہے؟ کیا مطلب ہے گولیوں کا؟ یہاں لڑائی نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وفاداری سکھائی. بے شک حق ہے. اور یہی مقصد ہے، ورنہ دنیا میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جانوروں کی طرح کھا پی کے سب چلے جاتے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. ہم بھی اسی روش میں رہے تو پھر اسلام جو ملا ہے اس کے مزاج کو ہم نے سمجھا کہا. مصطفیٰ کی وفاداری میں ہم نے کیا کیا؟ حضرت مقداد ابن اسود نے یہی تو کہا تھا میرے آقا وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ أَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ یعنی قَوْلَهُ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میرے نبی جلال میں تھے، کافر ان کو ستا رہے تھے، نبی نے اپنے ہاتھوں کو ان کے خلاف دعا کے لیے اٹھا لیا تھا. سرکار کے مزاج کو سمجھ کر حضرت مقداد نے کہا تھا آپ غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کے وفادار دیوانے ہیں. ضرورت پڑے گی تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم جیسے جملے نہیں بولیں گے. ضرورت پڑے گی اگر دشمن آگے سے آئے گا ہم اپنے سینے آگے لے کر کے آ جائیں گے. پیچھے سے آئے گا ہم پیچھے سے ڈھال بن جائیں گے. دائیں طرف سے آئے گا ادھر ڈھال بنیں گے، بائیں طرف سے آئے گا ادھر ڈھال بنیں گے. میاں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَإِرْثِي لِعِرْثِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِكَ. کہا کافروں سنو، میرے باپ، میرے دادا، میں، میری عزت سب مصطفیٰ کی عزت کے لیے ڈھال ہے. اور آپ نے
نے فرمایا تھا، سنو سنو، آپ نے کہا تھا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَحْرِ لَا تُقَدِّرُهُ الطَّلَعُ، پہلے آپ نے کہا لسانی سارم لَعِبَ فِيهِ، اے کافروں تم کیا شعر کہتے ہو؟ شعر دیکھنا ہے تو حسان کے دیکھ لو، حسان کی زبان کو زبان مت سمجھنا، یہ شہزاد کی زبان نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی زبان بول رہی ہے، اسی کے مطابق میں جملے بول رہا ہوں۔ لسانی سارم لَعِبَ فِيهِ، حضرت حسان نے کہا تھا میری زبان کو زبان مت سمجھنا، یہ کاٹنے والی تیز تلوار ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو کہنے لگے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقرار، آقا سے کہہ دو خیر بلائے نشر کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجازت دو نکال کے باہر کرو۔ فوراً شاہ عبد القادر مقتدر صاحب کو بلایا، سرکار شاہ عبد القادر بداجو نے کہا کہ مولوی صاحب کو تم نے چاہیوں سے تقریر کیوں کرواتے؟ اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے احمد رضا خان بیٹھے ہیں جن کے یہاں زبان بھی سنبھالی جاتی ہے، الفاظ بھی سنبھالے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہی مسئلہ کہ ورنہ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، 60 سال کے بعد تو جاؤ گے نا۔ حضرت علی نے کہا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ تو بالکل موٹی موٹی چادریں پڑھ کے وہ مست سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آ کے سنیں، تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا اختتام کروں تاکہ صحیح مسلک سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو کون نہیں جانتا؟ ارے جانتے ہو تو بولو نا، جی سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیقوں میں بے شک کون ابوبکر صدیق اکبر ہے؟ وہ ابوبکر صدیق اکبر ہے جو میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے ان کو دیکھ کر فرمایا بھیا ادھر دیکھ لے ذرا، ہاں داڑھی کے ساتھ کھیلنا منع ہے، کسی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، عاصم ملاعبت بالنساء جائز ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اہل علم کے لیے جملہ ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں ہر جملے کا مکلف عوام کو بناتا بھی نہیں۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر آئے، میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جو دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتا ہے ابوبکر کے چہرے کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین پڑھیے، حضرت عمار بن یاسر موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اتانی جبریل و عارفہ، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل آئے، حضرت عمار نے کہا حضور پھر بتائیں، کہا میں نے جبریل سے کہا حدثنی بفضائل عمر بن الخطابی، کہا میرے سامنے عمر ابن خطاب کی فضیلتیں، ان کی خوبیاں بیان کرو۔ حضرت جبریل نبی، حضرت جبریل رسول ہے، رسول ملائکہ میں شمار ہے، نبی نہیں ہے، نبی تو سارے بشر ہوتے ہیں لیکن رسول ہے، اور رسول غیر رسول سے افضل ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی کرم نوازی رب کا فرمان ہے۔ عمر کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے، ابو بکر کی ذات کو تو آپ نے سمجھ لیا، حضرت عمر کو دیکھو، حضرت عمر کے لیے سرکار نے کہا جبریل عمر کی خوبیاں بیان کرو، کہنے لگے یا رسول اللہ لو حدثتک بفضائل عمر منذ ما لبث نوح فی قومہ ما نفدت فضائلہ وان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہتے ہیں آقا اگر میں 950 سال تک، یہ ترجمہ میں نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، اس آیت کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کیا کہا حضرت جبریل نے، سرکار اگر میں 950 سال تک عمر کی خوبیاں بیان کروں تب بھی ختم ہونے والی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کی خوبیاں اس کا مطلب ابوبکر سے بڑھ گئی، تو ڈیسیزن بھی دے گئے، فرمایا وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، عمر تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے، جب ایک نیکی کا یہ عالم ہے تو ساری نیکیوں کا عالم ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا، بد عقیدہ کی صحبتوں سے سنگتوں سے بچ کے صلح کلیت کو ٹانگے مار کر لاتے مار کر نکال کے باہر کیجئے، اس لیے کہ یہ تمہارا میرا مسئلہ نہیں ہے، بریلی کا مسئلہ نہیں ہے، در حقیقت تمہارے جنازوں کا مسئلہ ہے، تمہاری قبروں کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی شرح الصدور کے اندر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں غور کیجئے گا، ایک بندہ ایسا تھا جو سرکار کی گستاخی نہیں کرتا تھا، نہ ابو بکر کی نہ عمر کی، مگر ابو بکر و عمر کے گستاخ کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ مرنے کا وقت قریب آ گیا، غرغرے کی کیفیت نہیں ہے لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے والا ہے، گھر والوں نے کہا پڑھ کلمہ، زبان پہ کلمہ چڑھتا ہی نہیں۔ اب سمجھئے گا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا،
لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھیں کھلیں گی. سمجھ گئے؟ اپنے جنازے ٹھیک کر لو مرنے سے پہلے، اپنے نمازی جنازہ ٹھیک کر لو مرنے سے پہلے. سمجھ گئے نا؟ ہاں، اس لیے کہ اگر جنازہ ٹھیک ہوگا تو کچھ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو ان کے نماز کی برکت سے اللہ بخشش فرما دے گا. اور اگر بالکل ٹھیک جاؤ گے اور تم نیک ہوگے تو تمہاری وجہ سے اللہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. ورنہ تو پھر یہی ہوتا ہے. دیکھ لو اڑیسہ کا کیا حال ہے، دیکھ لو ناگپور کا کیا حال ہے، بس بگڑے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر اختلافات پڑ رہے ہیں. شریعت کا قانون تو بیان کیا ہی جائے گا نا، چاہے کسی کے بھی خلاف ہو. غور فرمائیے گا کیا فرمایا انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے زبان پہ چڑھتا نہیں، ابھی بولنے کی شکت اور طاقت باقی تھی. گھر والوں نے کہا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا پڑھوں کیسے، سامنے دو بندے کھڑے ہیں اور میرے کان تک ان کی آواز آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں تو شیخین کی گستاخی کرنے والے کے پاس بیٹھتا تھا، اب سوچ رہا ہے تیری زبان پہ کلمہ چڑھ گیا. اب بتائیں جو نبی کے گستاخوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی زبان کا کیا حال ہوگا؟ سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں سوچ رہے. قرآن میں امنو پہلے نہیں ہے، ان الذین آمنو پہلے ہے. پہلے ایمان ٹھیک کرو پھر عمل کرو، تب انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. اور سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ بھی ان سخی لوگوں میں سے ایک ہے جن کے لیے میں دو چار جملے عرض کر کے بعد ختم کر رہا ہوں. سرکار تاج الشریعہ وہ ہے جن کی ذات کو اگر دیکھا جائے الحمدللہ رب العالمین مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت میں کیا ملا تھا؟ حضور قائد ملت کہنے لگے. ابا سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے آپ کو اعلیٰ حضرت سے وراثت اور ترکے میں کیا ملا ہے؟ فرمایا دو چیزیں ملی ہے، ایک تو قلم کی تیزی ملی ہے اور دوسری قوت حافظہ ملی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میرے ساتھ جو واقعات حضور تاج الشریعہ کے قوت حافظہ کے ہوئے ہیں کسی اور موقع پر سناؤں گا. سرکار تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھنا ہے. سراتے قلم کا عالم یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیر کے انتقال کو صرف 4 سال گزرے ہیں، 10 جلدوں میں فتاوی تاج الشریعہ آ گئی ہے. میرے پیر سے جو سوالات کیے گئے تھے، جو پیر سے سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کے آپ نے جو اپنی زبان سے جو جوابات دیے تھے ان سارے جوابات کو جمع کیا گیا عرض و ارشاد کی شکل میں فقہی مجالس کے نام سے. تو کم سے کم 5000 سے زائد تو وہ سوالات ہیں. یہ تاج الشریعہ کی ذات ہے. اور لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ ایک پیر ہے. میں نے کہا کتابوں کے نام میں لے رہا ہوں، آج ذرا ترکیب کر کے دکھا دے. میرے پیر کی ایک کتاب ہے سد المشارق فی الرد علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع میراث النسیہ بجواب البریلویہ. سرکار تاج الشریعہ نے ایک کتاب نہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہے، لیکن ساری کتابوں پہ تبصرہ نہیں. سد المشارق کب لکھی تھی میرے پیر نے؟ پاکستان کی سرزمین سے ایک عربی میں فتویٰ دیا گیا. وہاں سوال یہ کیا گیا تھا، ایک شخص کہتا ہے ان الدین لا یحتاج الی احد حتی الی رسول. اس نے کیا لکھا تھا کہ دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ محمد عربی کی بھی ضرورت نہیں ہے. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. تاج الشریعہ کے پاس پورا فتویٰ نہیں آیا، صرف ایک سینٹنس آیا تھا. تب میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لختے جگر نے پوری کتاب لکھی اور یہ منظر پیش کر دیا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہائے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. میں 2019 میں عمرے پہ گیا، رمضان شریف کا مہینہ تھا. تو ایک شام مجھے ملے وہاں، انڈیا کے تھے، عظیم بھائی کر کے نام تھا املاؤ کے. ہاں بنا لو خوب بنا لو ویڈیو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں رہ گیا جلسوں میں. بس یہی بہت اچھے لگ رہا ہے اتنی عمر میں ویڈیو بناتے ہو، یہی بچے سیکھتے ہیں. اچھے عمل کرو گے تو اولاد بھی اسی پہ عمل کرے گی. ایک بار بتا دیا یار، اس کے بعد بھی نہیں مانتے. محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ. غور کیجئے گا، انہوں نے کہا حضرت 1 سال تک تاج الشریعہ ہر رمضان شریف میں جاتے تھے مدینہ شریف. وہ کہتے کیا ہے، پڑھیے بھائی، اختلاف نہ کیجئے، پڑھیے تاج الشریعہ کی کتابوں کو. اگر نہ ہو تو کتابیں میں دے دیتا ہوں. مجھے الحمدللہ میرے پیر کی 3 کتابیں ایوارڈ میں ملی ہیں. تینوں کتابیں یعنی فتاوی تاج الشریعہ 3 بار مل چکا ہے. سمجھ گئے؟ گوا کی سرزمین پہ بھیونڈی میں، اور ایک اس بار سیمینار میں الحمدللہ حضور قائد ملت نے سب کو بٹوایا، مجھے بھی مل گیا. ہے ضرورت ہے تو آئیے، میں آپ کو دے رہا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کو پڑھیے، اختلاف نہ کیجیے، اندھی عقیدت میں اندھے مت بنیے. یہ اعلیٰ حضرت کی اولاد ہے میاں، اور اعلیٰ حضرت وہ
کا سکہ ہندوستان میں چل رہا ہے، اسی لیے ہم بلا وجہ نہیں کہتے وادی رضا کی تو وہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے میں نے اپنے واٹس ایپ سے مصر کے دارالفتہ میں بیٹھنے والے مصطفیٰ زغلول، شیخ مصطفیٰ زغلول کے پاس فون کیا۔ میں نے کہا حضرت بات کی، میں نے کہا انا اتکلم من الہندی، اس کے بعد میں نے کہا تعریف الشیخ الامام احمد رضا خان، تو پہلے انہوں نے بعد میں جواب دیا، پہلے بولے رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حل تعریف الشیخ اختر رضا خان الازہری، بولے سمعت کثیرا ولکن ما تلقیت، سنا تو بہت ہے لیکن ملاقات نہیں۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، 6 تاریخ کو دبئی سے ریٹرن ہوا، میں 28 میں گیا تھا، 6 کو ریٹرن ہوا۔ وہاں پر شیخ عثمان محمد حسنی سید امیہ سیریا کے رہنے والے ہیں، 2 سال 2018 میں گیا تھا، تب بھی ملاقات ہوئی تھی، اس بار بھی گیا۔ میں نے پہلا سوال کیا ماذا تقول فی محمد ابن عبد الوہاب، سیدھا جواب کا ہوا رئیس الیہودیہ۔ میں نے کہا سرکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے النبی حی انت ما سمعت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی وهو یصلی قائما فی قبرہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرسل۔ آپ دیکھیے تو صحیح، میں نے کہا آپ امام احمد رضا خان کو نہیں جانتے، میں اپنے پیر تاج الشریعہ کا رسالہ الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، یہ بھی عربی میں لکھا ہے، مجھے شرف حاصل ہے، میرے پیر نے 3 بار بلا کر مجھ سے کہا تھا یہ کتاب تو پڑھائے گا۔ اس سال بھی میں نے ہی الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ پڑھائی ہے۔ جن کو تاج الشریعہ سمجھ میں نہیں آتے الفردہ پڑھ کے دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ عقیدے پر بھی بحث کرتے ہیں، بلاغت پر بھی بحث کرتے ہیں، لغت پر بھی بحث کرتے ہیں، فصاحت پر بھی بحث کرتے ہیں، حدیث پر بھی بحث کرتے ہیں، اصول فقہ پر بھی بحث کرتے ہیں، اصول حدیث پر بھی بحث کرتے ہیں، واقعات و تاریخ پر بھی بحث کرتے ہیں، تاریخ و سیرت پر بھی بحث کرتے ہیں۔ میاں تاج الشریعہ صرف پیر کا نام نہیں ہے، میں نے 2015 کے اندر ایک جملہ بولا تھا، اگر تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں پیدا نہ بھی ہوتے تو علم کی بنیاد پر ہمارے سروں کا تاج پھر بھی بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفرتیں پھیلاتے ہو تاج الشریعہ کے خلاف، یاد رکھنا ابھی تاج الشریعہ کے غلام مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہم الٹی سیدھی عقیدت نہیں رکھتے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے اور اعلیٰ حضرت کا رسالہ نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ پڑھا ہے۔ بیعت کے ہم نے اصول بھی جانے ہیں، مرشد اتصال بھی جانا ہے، مرشد اتصال بھی جانا ہے، بیعت تبرک بھی جانا ہے اور بیعت ارادت کو بھی پہچانا ہے۔ میرے پیر الحمدللہ صرف مرشد اتصال نہیں، مرشد ایصال بھی ہے۔ بے شک شریعت کا منظر پیش کیا ہے، یہ سرکار تاج الشریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلک کے ترجمان تاج الشریعہ سے محبت اور سارے بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رہے۔ بس یہی دعا کرتے چلے جائیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا پہ قائم رہے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر جملہ دے کر بات تو ختم ہو گئی، اپنی بیٹیوں کا فیوچر بچائیے، جن کی بیٹیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اندھی آنکھیں بالکل بند کر کے نہ رہیے، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں تاکہ بچیاں ابتدا سے بچیں۔ السلام علیکم۔